شہر کی اس عالیشان حویلی میں اس رات سناٹا نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا خوف رقص کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس اپنی بہو علیزے کے سامنے رکھا اور ایک ایسی زہریلی مسکراہٹ دی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ زبیدہ بیگم کے ذہن میں ایک ہی دھن سوار تھی: آج کی یہ رات علیزے کی اس گھر میں آخری رات ہوگی۔ کل کا سورج اسے اس چوکھٹ سے بہر اور بدنامی کے اندھیروں میں دیکھے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ ایک معصوم اور سیدھی سادی لڑکی سمجھ کر شکار کرنے جا رہی ہیں، وہ دراصل بساط پلٹنے کا ہنر جانتی ہے۔ علیزے نے گلاس تھاما، ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور مسکرا کر وہ ایک جملہ کہا جس نے زبیدہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی: کیا علیزے وہ زہر ملا دودھ پی لے گی، یا پھر اس خاموش بہو نے اندھیرے میں کوئی ایسا وار تیار کر رکھا ہے جو برسوں کے بنے ہوئے اس سازشی جال کو ایک ہی پل میں تار تار کر دے گا؟ آج کی کہانی ساس کی سازش اور بہو کا خاموش وار آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خاموشی جب بولتی ہے تو تخت کیسے الٹتے ہیں اور غرور کا سر کیسے نیچا ہوتا ہے، تو جڑے رہیے گولڈن وائس سٹوری کے ساتھ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، شہر کی آخری حدود پر واقع الکرم حویلی کے صدر دروازے پر لگی پیتل کی بھاری زنجیر جب ہلتی تھی تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ زبیدہ بیگم کا کوئی حکم صادر ہوا ہے۔ زبیدہ بیگم، جن کا نام ان کے جاہ و جلال کی وجہ سے پورے علاقے میں احترام اور خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا، وہ اس حویلی کی بلا شرکت غیر مالکن تھی، جن کی ایک جھڑک سے ملازموں کے ہاتھ سے برتن چھوٹ جاتے تھے۔ اس رات حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھیں اور باہر درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا کر کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ حویلی کے بالائی کمرے میں زبیدہ بیگم اپنے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جو ان کے اندر پلنے والی نفرت کا پتہ دے رہی تھی۔ آج اس قصے کا انجام ہونا ہی چاہیے، انہوں نے زیر لب کہا اور پاؤڈر کی ایک پڑیا اس دودھ میں گھول دی۔ یہ زہر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی دوا تھی جو انسان کو کچھ دیر کے لیے حواس باختہ کر دیتی ہے، اور زبیدہ بیگم چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا اذان اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے کہ اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ علیزے، جو اس حویلی میں صرف 3 ماہ پہلے بیاہ کر آئی تھی، ایک مڈل کلاس گھرانے کی بیٹی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اس کا انتخاب صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ سیدھی سادی تھی، زیادہ بولتی نہیں تھی، اور ان کے خیال میں اسے کٹ پتلی بنانا آسان تھا۔ مگر زبیدہ بیگم یہ بھول گئی تھی کہ گہرے پانی ہمیشہ خاموش ہوتے ہیں۔ علیزے نے پہلے ہی دن سے بھانپ لیا تھا کہ ان کی ساس اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ کچن میں جاتی تو زبیدہ بیگم ملازموں کے ساتھ اسے ٹوک دیتی: ارے لڑکی، نوابزادی بن کر مت پھرو، یہاں کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے بیٹے کو پھانس کر اس حویلی کی مالکن بننے کے خواب مت دیکھنا۔ علیزے نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، وہ بس مسکرا کر اپنا کام کرتی رہتی۔ اذان جب کام سے واپس آتا تو زبیدہ بیگم اس کے کان بھرنا شروع کر دیتی: اذان بیٹا، دیکھو تمہاری بیوی نے آج پھر مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں تو اس کے لیے تحفہ لائی تھی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اذان اپنی ماں کا بے حد احترام کرتا تھا، اس لیے وہ علیزے پر غصہ کرتا، مگر علیزے وہاں بھی خاموش رہتی۔ اس کی یہی خاموشی اذان کو مزید جھنجھلا دیتی تھی، مگر علیزے جانتی تھی کہ الفاظ سے لڑی جانے والی جنگ
اکثر ہاری جاتی ہے۔ بساط پلٹنے کے لیے عمل ضروری ہے۔ اس رات جب زبیدہ بیگم دودھ کا گلاس لے کر علیزے کے کمرے میں داخل ہوئیں تو علیزے مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے پیار بھرا ڈرامہ رچاتے ہوئے کہا، بیٹا علیزے، پچھلے چند دنوں سے ہماری انبن چل رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج سب ختم ہو جائے۔ یہ دودھ پی لو، میری طرف سے صلح کا تحفہ سمجھو۔ علیزے نے تسبیح ختم کی اور مڑ کر اپنی ساس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جس کی زبیدہ بیگم توقع کر رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ علیزے نے گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ اچانک اسے ساس کے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ زبیدہ بیگم ہڑبڑا کر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ فون ان کی اس بانجی کا تھا جس کے ساتھ مل کر وہ یہ سازش کر رہی تھی۔ علیزے نے موقع پاتے ہی وہ دودھ کھڑکی سے باہر لگے گملوں میں گرا دیا اور خالی گلاس میز پر رکھ کر لیٹ گئی۔ چند منٹ بعد جب زبیدہ بیگم واپس آئیں تو انہوں نے خالی گلاس دیکھا اور ان کی آنکھوں میں شیطانی چمک لہرائی۔ اب شروع ہوگا اصل کھیل، انہوں نے سوچا، اور فوراً اذان کے کمرے کی طرف بھاگی جہاں وہ ابھی ابھی آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ اذان، اذان بیٹا، جلدی آؤ، دیکھو علیزے کو کیا ہو گیا ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، کہیں اس پر کوئی سایہ تو نہیں۔ اذان بدحواسی میں علیزے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پیچھے پیچھے زبیدہ بیگم تھی جو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب علیزے بدحواسی میں اذان کو گالیاں دے گی یا کپڑے پھاڑے گی، جیسا کہ اس دوا کا اثر تھا۔ مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، وہاں کا منظر دیکھ کر زبیدہ بیگم کے پیروں تھلے سے زمین نکل گئی۔ علیزے بالکل ٹھیک ٹھاک بستر پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے حویلی کا وہ وفادار نوکر بشیر چاچا کھڑا تھا جس پر زبیدہ بیگم اندھا اعتماد کرتی تھی۔ علیزے نے اذان کو دیکھتے ہی کہا، اذان، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ بشیر چاچا ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ امی جان نے جو دودھ مجھے دیا تھا اس میں کوئی پاؤڈر ملایا گیا تھا۔ بشیر چاچا نے امی جی کو سٹور روم میں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ زبیدہ بیگم کا رنگ سفید پڑ گیا۔ بشیر چاچا نے سر جھکا کر کہا، جی چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ نے مجھ سے پاؤڈر منگوایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بہو بی بی کے دودھ میں ڈالیں گے۔ دراصل علیزے نے بشیر چاچا کی بیٹی کی شادی کے لیے خاموشی سے بڑی رقم فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب زبیدہ بیگم کی بجائے علیزے کا وفادار بن چکا تھا۔ اذان نے اپنی ماں کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ زبیدہ بیگم کی زبان گنگ ہو گئی۔ علیزے نے اب بھی کچھ نہیں کہا، بس ایک گہری نظر اپنی ساس پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو، امی جان، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ پہلی چال الٹی پڑنے کے بعد زبیدہ بیگم کئی دنوں تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون لاتی ہے، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے پرندوں کو پر سمیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اذان اب اپنی ماں سے نظریں ملانے سے کترانے لگا تھا۔ اسے اپنی ماں کے اس چہرے کا اندازہ نہیں تھا جو محبت کے لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ مگر زبیدہ بیگم ہار ماننے والی عورت نہیں تھی۔ ان کے نزدیک علیزے ایک معمولی دشمن تھی جسے وہ اپنی طاقت سے کچل سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا، اگر دودھ والا حربہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوا، اب میں وہ پتہ کھیلوں گی کہ اذان خود اس لڑکی کو دھکے دے کر باہر نکالے گا۔ زبیدہ بیگم نے اب ایک نیا جال بنا۔ انہوں نے اپنی اس بانجی ثنا کو گھر بلایا جس سے وہ اذان کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ ثنا ایک ماڈرن اور چلاک لڑکی تھی جو جائیداد کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ ان دونوں نے مل کر علیزے کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب اذان آفس میں تھا
زبیدہ بیگم نے علیزے کو اسٹور روم کی صفائی کے بہانے وہاں بھیجا۔ اسی وقت انہوں نے ایک اجنبی لڑکے کو، جسے انہوں نے پیسے دے کر بلوایا تھا، پچھلے دروازے سے اندر داخل کیا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی وہ لڑکا اسٹور روم میں داخل ہوگا، وہ اذان کو فون کر دیں گی اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑوائیں گی۔ اسٹور روم میں اندھیرا تھا اور علیزے پرانی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ لڑکا، جس کا نام کامران تھا، دبے قدموں علیزے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہر زبیدہ بیگم ہاتھ میں فون لیے اذان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی، مگر زبیدہ بیگم یہ نہیں جانتی تھی کہ علیزے نے حویلی کے کونے کونے میں چھوٹی چھوٹی ریکارڈنگ ڈیوائسز اور کیمرے لگوا دیے تھے، جو اس نے اپنے بھائی سے منگوائے تھے، جو کہ ایک ٹیک ایکسپرٹ تھا۔ جیسے ہی کامران علیزے کے قریب پہنچا، علیزے مڑی اور نہایت پرسکون آواز میں بولی، رک جاؤ کامران، تمہاری جیب میں جو پیسے زبیدہ بیگم نے ڈالے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رقم تمہاری بہن کی شادی کے لیے میں نے تمہارے گھر پہنچا دی ہے۔ اب تم وہ کرو گے جو میں کہوں گی یا پھر پولیس کا سامنا کرو گے۔ کامران سہم گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ معصوم نظر آنے والی لڑکی اتنی باخبر ہوگی۔ زبیدہ بیگم نے اذان کو فون کر دیا تھا، اذان جلدی آؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک غیر مرد کو علیزے کے ساتھ اسٹور روم میں جاتے دیکھا ہے۔ آج اس گھر کی عزت خاک میں مل گئی۔ اذان، جو پہلے ہی اپنی ماں کے رویے سے نالا تھا، بدحواسی میں گھر پہنچا۔ وہ سیدھا اسٹور روم کی طرف بھاگا۔ زبیدہ بیگم اور ثنا بھی پیچھے پیچھے تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، منظر وہ نہیں تھا جس کی امید کی جا رہی تھی۔ اسٹور روم میں علیزے اکیلی کھڑی تھی اور کامران وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ زبیدہ بیگم چلائیں، کہاں ہے وہ؟ میں نے خود اسے یہاں آتے دیکھا تھا۔ اذان، تلاشی لو اس کمرے کی۔ اس وقت علیزے نے خاموشی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیبلٹ آن کیا اور اسے اذان کے سامنے کر دیا۔ تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہے اذان، آپ بس یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں زبیدہ بیگم اور ثنا صاف طور پر اس لڑکے کو پیسے دے رہی تھیں اور اسے سمجھا رہی تھیں کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں، تم نے علیزے کے قریب ہونا ہے تاکہ میں تصویر کھینچ سکوں۔ اذان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی اپنی ماں نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ اس نے غصے اور دکھ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ اتنی گر سکتی ہیں؟ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے یہ سب کیا؟ زبیدہ بیگم کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ علیزے اب بھی خاموشی تھی۔ اس نے نہ تو ساس کو برا بھلا کہا، نہ ہی رو کر مظلومیت دکھائی۔ اس نے صرف وہ ٹیبلٹ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی یہ خاموشی زبیدہ بیگم کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل گیا۔ اذان نے اپنی ماں سے بات کرنا بالکل بند کر دی۔ وہ اب گھر صرف سونے کے لیے آتا اور علیزے کے سامنے شرمندگی سے نظریں نہ اٹھا پاتا۔ زبیدہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان سے دور جا رہا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار بھی علیزے کو ہی ٹھہرا رہی تھی۔ انہوں نے اب حویلی کی ملکیت اور جائیداد کے کاغذات کا سہارا لینے کا سوچا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ جائیداد کا لالچ دکھائیں گی تو اذان ان کے قدموں میں آ جائے گا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ علیزے نے ابھی تک اپنی سب سے بڑی چال نہیں چلی تھی۔ علیزے نے خاموشی سے حویلی کے ان تمام ملازموں کو اپنے اعتماد میں لے لیا تھا جنہیں زبیدہ بیگم برسوں سے ذلیل کرتی آئی تھی۔ ان ملازموں کے پاس زبیدہ بیگم کے خلاف اتنے ثبوت تھے کہ وہ انہیں قانونی طور پر مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ ایک رات جب زبیدہ بیگم اپنے وکیل کو فون کر کے جائیداد سے اذان کو بے دخل کرنے کی دھمکی دے رہی تھی، علیزے ان کے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔
امی جی، جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے سے پہلے ایک بار اپنی الماری کا نچلا خانہ دیکھ لیجئے گا، وہاں آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم نے غصے سے الماری کھولی، وہاں ایک پرانی ڈائری پڑی تھی۔ یہ ڈائری زبیدہ بیگم کے مرحوم شوہر اذان کے والد کی تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ زبیدہ کا لالچی رویہ ایک دن اس خاندان کو لے ڈوبے گا، اس لیے میں اپنی آدھی جائیداد اپنے ہونے والے پوتے یا پوتی کے نام کرتا ہوں، جس کی ٹرسٹی میری بہو ہوگی۔ زبیدہ بیگم کے ہوش اٹھ گئے۔ یہ وصیت نامہ تو انہوں نے سالوں پہلے غائب کر دیا تھا، پھر یہ علیزے کے پاس کیسے پہنچا؟ علیزے نے دھیمی آواز میں کہا، امی جی، سچ کبھی نہیں چھپتا، چاہے اسے زمین کی 7 تہوں میں ہی کیوں نہ دفن کر دیا جائے۔ آپ جائیداد سے بے دخل کرنے کی بات کر رہی تھی، حقیقت یہ ہے کہ اس حویلی کا آدھا حصہ قانونی طور پر پہلے ہی میرے اختیار میں ہے۔ زبیدہ بیگم اب حویلی کی ملکہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی مجرم بن چکی تھی جو اپنے ہی گھر میں بے نقاب ہو چکی تھی۔ الکرم حویلی اب ایک میدان جنگ بن چکی تھی، مگر اس جنگ میں صرف ایک ہی طرف سے شور تھا، زبیدہ بیگم کی چیخیں، اور ان کا غصہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف علیزے کی وہ خاموشی تھی جس نے زبیدہ بیگم کے اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا۔ ڈائری کا ملنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ علیزے نے مہینوں کی محنت سے حویلی کے پرانے سٹور روم کی خاک چھانی تھی اور ان وفادار نوکروں سے معلومات اکٹھی کی تھی جنہیں زبیدہ بیگم نے نکال دیا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے سسر ایک نہایت دور اندیش انسان تھے، جنہوں نے اپنی اہلیہ کی فطرت کو بھانپتے ہوئے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ آنے والی نسل کے نام کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم اب زخمی ناگن کی طرح تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کمرے میں توڑ پھوڑ کی اور اذان کو بلوا کر آخری بار جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیا۔ اذان، دیکھو اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے میرے شوہر کی جھوٹی ڈائری بنوائی ہے تاکہ مجھے اس گھر سے نکال سکے۔ کیا تم اپنی ماں کو سڑک پر دیکھنا چاہتے ہو؟ اذان، جو اپنی ماں اور بیوی کے درمیان چکی کی طرح پس رہا تھا، خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلا سا یقین نہیں تھا۔ امی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں آپ علیزے کو بدنام کر رہی تھی۔ اب میں کس بات پر یقین کروں؟ زبیدہ بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ انہوں نے اب حویلی کی ملکیت کا قانونی محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شہر کے سب سے مہنگے وکیل ایڈوکیٹ جاوید کو بلوایا تاکہ اس وصیت نامے کو چیلنج کر سکیں۔ جس دن وکیل حویلی پہنچا، زبیدہ بیگم بہت پر اعتماد تھی۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں وکیل کو بٹھایا اور علیزے کو بھی وہاں بلوا لیا۔ دیکھو علیزے، تم جس کاغذ کے ٹکڑے پر اچھل رہی ہو، قانون اسے 1 منٹ میں ردی کا ڈھیر بنا دے گا۔ علیزے خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالی فائل تھی۔ اس نے وکیل کے سامنے وہ فائل رکھ دی اور خود ایک طرف بیٹھ گئی۔ وکیل نے جب فائل کھولی تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس میں صرف وصیت نامہ نہیں تھا، بلکہ زبیدہ بیگم کے پچھلے 5 سالوں کے بینک ٹرانزیکشنز کی تفصیل تھی، جہاں انہوں نے بزنس کے فنڈز کو اپنی بھانجی ثنا کے نام منتقل کیا تھا۔ یہ سراسر دھوکہ دہی اور فراڈ کا کیس تھا۔ علیزے نے پہلی بار وکیل کی موجودگی میں زبان کھولی۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ اس وصیت کو چیلنج ضرور کیجئے، مگر اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ فائل عدالت پہنچ گئی تو زبیدہ بیگم کو جائیداد تو کیا، شاید اپنی عزت بچانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ ملے۔ وکیل نے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ بیگم صاحبہ، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کیس آپ کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ بہو بی بی کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ زبیدہ بیگم کے پاؤں تھلے سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت جو دوسروں کو سڑک پر لانے کی دھمکیاں دیتی تھی،
آج خود قانون کے شکنجے میں جکڑی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ جب ہر راستہ بند ہو گیا تو زبیدہ بیگم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر قانونی اور جذباتی حربے ناکام ہو گئے ہیں تو اب ہمدردی کا کارڈ کھیلنا ہوگا۔ ایک رات جب اذان گھر واپس آیا تو پورے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ اندر سے چلا رہی تھی، میں اب نہیں جینا چاہتی۔ جس بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا وہ آج ایک پرائی عورت کے اشاروں پر اپنی ماں کو جیل بھیجنے کی باتیں کر رہا ہے۔ میں زہر پی رہی ہوں۔ اذان بدحواسی میں دروازہ پیٹنے لگا۔ امی دروازہ کھولے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ علیزے دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زبیدہ بیگم ایسا کبھی نہیں کریں گی۔ وہ اپنی جان سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ صرف اذان کو علیزے کے خلاف کرنے کا آخری طریقہ تھا۔ بالآخر دروازہ توڑا گیا تو زبیدہ بیگم فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور پاس ہی ایک خالی شیشی پڑی تھی۔ اذان انہیں گود میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے راستے میں وہ علیزے کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش ہو اب علیزے، میری ماں کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ علیزے اب بھی خاموش رہی۔ اس نے کوئی صفائی نہیں دی، کوئی وضاحت نہیں کی۔ اس کی خاموشی اذان کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی، مگر علیزے کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی زبیدہ بیگم کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور کچھ دیر بعد باہر آئے۔ اذان دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میری امی کیسی ہیں؟ کیا انہوں نے بہت زیادہ زہر پی لیا تھا؟ ڈاکٹر نے حیرت سے اذان کی طرف دیکھا اور پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسٹر اذان، آپ کی والدہ بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے زہر نہیں بلکہ صرف نیند کی گولیوں کا ایک ہلکا سا ڈوز لیا تھا، جس سے وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے معدے سے جو مواد نکلا ہے اس میں صرف میٹھا شربت پایا گیا ہے۔ اذان کے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد علیزے آستہ سے اذان کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی شیشی تھما دی۔ یہ وہی شیشی تھی جو زبیدہ بیگم کے پاس پڑی تھی۔ اذان، اس شیشی کو غور سے دیکھیں، اس پر ہومیوپیتھک سکون آور شربت لکھا ہے۔ امی جی نے صرف آپ کو ڈرانے کے لیے یہ ناٹک کیا تھا۔ اذان نے وہ شیشی دیکھی اور اس کا سر چکرا گیا۔ اسے اپنی ماں کی اداکاری پر غصہ بھی آ رہا تھا اور دکھ بھی۔ وہ وہیں اسپتال کے بینچ پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ اسی وقت اسپتال کے وارڈ سے زبیدہ بیگم کی آواز آئی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور اب بھی نرسوں کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بہر ان کا بیٹا اب ان کے ہر جھوٹ سے واقف ہو چکا ہے۔ علیزے نے وارڈ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی ساس کو دیکھا۔ زبیدہ بیگم کی نظریں جب علیزے سے ملیں تو ان میں اب مکر و فریب کی بجائے ایک انجانہ سا خوف تھا۔ اسپتال کے ایک سرد کمرے میں زبیدہ بیگم اب بالکل اکیلی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ اور علیزے کی خاموش تدبیر نے ان کے مکر و فریب کی آخری دیوار بھی گرا دی تھی۔ اذان، جو کبھی ان کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا، اب وارڈ کے باہر کھڑا دیوار کو تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عقیدت مر چکی تھی جو ایک بیٹے کے دل میں ماں کے لیے ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے جب دیکھا کہ اذان کمرے میں نہیں آ رہا تو انہوں نے نرس کو بھیج کر اسے بلوایا۔ اذان اندر داخل ہوا، مگر اس کے چہرے پر کوئی فکر نہیں تھی۔ بیٹا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے تو یہ سب صرف تمہیں پانے کے لیے کیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے نحیف آواز میں اپنی آخری چال چلنی چاہی۔ اذان نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، امی، آپ نے مجھے پانے کے لیے نہیں بلکہ علیزے کو ہرانے کے لیے اپنی ممتا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ جس ماں کو میں فرشتہ سمجھتا تھا وہ آج ایک عام سی اداکارہ نکلی۔ میں اب آپ کے کسی لفظ پر یقین نہیں کر سکتا۔ اذان یہ کہہ کر مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
پیچھے زبیدہ بیگم کی چیخیں اور پکاریں رہ گئیں جنہیں سننے والا اب کوئی نہیں تھا۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر زبیدہ بیگم کو ایک اور دھچکا لگا۔ ان کی وہ بھانجی ثنا، جسے وہ علیزے کی جگہ لانا چاہتی تھیں اور جس کے نام انہوں نے چپکے سے جائیداد منتقل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ حویلی کے باہر اپنا سامان گاڑی میں رکھ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، ثنا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ ثنا نے ایک سرد مہر نظر اپنے خالہ پر ڈالی اور بول پڑی، خالہ، اب آپ کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ اذان بھائی آپ سے کٹ چکے ہیں۔ وکیل نے کہہ دیا ہے کہ آپ کیس ہار جائیں گی اور وہ فائل جو علیزے کے پاس ہے وہ آپ کو جیل پہنچا سکتی ہے۔ میں ایک مجرم کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ خدا حافظ۔ ثنا کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئی اور زبیدہ بیگم وہیں مٹی میں بیٹھ گئیں۔ ان کے اپنے ہی لگائے ہوئے کانٹے اب ان کے پیروں کو زخمی کر رہے تھے۔ جس جائیداد اور انا کے لیے انہوں نے گھر کو جہنم بنایا تھا، اسی جائیداد نے انہیں آج تنہا کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم قدم گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئیں۔ حال میں سناٹا تھا، مگر وہاں علیزے بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میز پر وہی کالی فائل اور حویلی کی وہ چابیاں پڑی تھیں جو زبیدہ بیگم کی زندگی کا کل سرمایہ تھی۔ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے علیزے کے پاؤں پکڑ لیے۔ علیزے، مجھے معاف کر دو، تم جیت گئیں، میں ہار گئی۔ یہ لو چابیاں، یہ لو جائیداد، بس میرا بیٹا مجھے واپس کر دو۔ اسے کہو کہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ علیزے نے جھک کر زبیدہ بیگم کے ہاتھ تھامے اور انہیں صوفے پر بٹھایا۔ اس نے پہلی بار تفصیل سے بات کی، امی جی، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں چھینا۔ یہ جائیداد، یہ چابیاں اور یہ بیٹا ہمیشہ سے آپ کا ہی تھا۔ میں نے تو صرف آپ کو وہ آئینہ دکھایا ہے جس سے آپ برسوں سے بھاگ رہی تھی۔ آپ نے مجھے اپنی دشمن سمجھا جبکہ میں صرف آپ کی بہو بن کر رہنا چاہتی تھی۔ علیزے نے وہ کالی فائل اٹھائی اور زبیدہ بیگم کے سامنے اس کے پرزے پرزے کر دیے۔ یہ ثبوت، یہ ریکارڈنگ میں نے صرف آپ کو روکنے کے لیے بنائی تھی۔ میرا مقصد آپ کو جیل بھیجنا یا رسوا کرنا نہیں تھا۔ میں نے آذان سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو بھی تھیں اس کی ماں ہیں اور ماں کا مقام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ زبیدہ بیگم ساکت رہ گئیں۔ علیزے نے جائیداد کے وہ کاغذات جن پر علیزے کا حق قانونی طور پر ثابت ہو چکا تھا زبیدہ بیگم کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ گھر آپ کا ہی رہے گا امی جی۔ میں اور اذان کل اس شہر سے دور جا رہے ہیں۔ اذان نے وہاں نیا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سکون سے رہیں، مگر اس بار ایک حاکم بن کر نہیں بلکہ ایک انسان بن کر۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ انہیں احساس ہوا کہ علیزے نے انہیں ہرا کر بھی جیت لیا تھا۔ اس نے بدلہ نہیں لیا تھا بلکہ انہیں ایک ایسی سزا دی تھی جو عمر بھر ان کے ضمیر کو ملامت کرتی رہے گی۔ محبت اور ظرف کی سزا۔ اگلے دن اذان اور علیزے حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ زبیدہ بیگم اس عظیم و شان حویلی میں اب بالکل اکیلی تھی۔ وہ چابیاں اب بھی ان کے پاس تھیں، مگر اب ان چابیوں سے کھولنے کے لیے کوئی دل موجود نہیں تھا۔ وہ اب ہر روز حویلی کے سامنے والے یتیم خانے میں کھانا بھیجتی اور مسجد کے سین میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ ان کی زبان اب خاموش ہو چکی تھی، بالکل علیزے کی طرح۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ الفاظ انسان کو بلند کر سکتے ہیں، مگر خاموشی اور صبر انسان کو وہ مقام دیتے ہیں جہاں دنیا اسے کبھی نہیں بولتی۔ الکرم حویلی اب زبیدہ بیگم کی حویلی نہیں کہلاتی تھی، بلکہ لوگ اسے صبر والی بہو کی حویلی کہنے لگے تھے۔ علیزے نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ الکرم حویلی کے در و دیوار آج گواہ تھے کہ فتح ہمیشہ اس کی نہیں ہوتی جو طاقتور ہو یا جس کی آواز اونچی ہو، بلکہ فتح ہمیشہ سچ اور صبر کی ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے جس جائیداد اور انا کے لیے اپنی ممتا کا سودا کیا، اسی جائیداد نے انہیں آج
ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ تھی۔ علیزے نے ثابت کر دیا کہ خاموشی بزدلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ ڈھال ہے جو دشمن کی ہر وار کو اس کے اپنی طرف موڑ دیتی ہے۔ اس نے اپنی ساس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہیں معاف کر کے ان کے ضمیر کو وہ زخم دیا ہے جو شاید عمر بھر توبہ بن کر ان کے ساتھ رہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتے سیاست سے نہیں، خلوص سے چلتے ہیں۔ مقافات عمل کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں اور مظلوم کو خدا خود تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ کبھی کسی کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ جب خاموشی بولتی ہے تو پھر کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کا اس کہانی کے انجام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا علیزے کو حویلی چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا، یا اسے اپنی ساس کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی کے ایسے ہی پوشیدہ رازوں اور سبق آموز داستانوں کے لیے آپ کا اپنا چینل گولڈن وائس سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔